بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سیرت و تاریخ ایسی اہم چیز ہے جس کی ہر دور ہر مسلمان مرد و زن کو ضرورت رہی ہے۔ ان بہادر و بے مثال اشخاص کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ انہی اشخاص رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں میں اسلام کی مثال روشن کی۔ ان کی سیرت و تاریخ کا ہر پہلو خواہ و صحابیت کے حوالے سے ہو، خلافت کے حوالے سے ہو، علم و قضا ہو، خواہ طب و حکمت کے متعلق ہو، یقیناً امت اسلامیہ اس پر فخر کر سکتی ہے اور کرتی رہے گی۔ ان مطہر نفوس کی زندگی کا ہر پہلو ہر دور اور ہر نسل و قوم کے لیے مشعل راہ اور مینارہ نور رہا ہے۔ ہر نسل و ہر قوم نے ان پر ایمان، تقوی، جہاد و قوت، حکم عدل، نیز احسان و اکرام اور حکمت و تدبیر کا خزینہ حاصل کیا ہے۔ وہ مینارہ اسلام کیسے نہ ہو جبکہ وہ حق کے حقیقی اہل اور رشد و ہدایت کے لیے سبیل ہے۔ انہی نفوس قدسیہ میں ایک عظیم المرتبہ شخصیت خلیفہ راشدین امیر المومنین مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام عادل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حد درجہ ذہین، سلیم الطبع، بالغ نظر اور صاحب الرائے تھے۔ قرآن پاک کے متعدد احکامات آپ رضی اللہ عنہ کے رائے کے مطابق نازل ہوئے، مثلاً اذان کا طریقہ، عورتوں کے لیے پردے کا حکم اور شراب کی حرمت۔ آپ رضی اللہ عنہ شجاعت، فصاحت اور بلاغت اور خطابت میں یکتای زمانہ افراد میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ فیضان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرابی میں بسر کیا، مگر معتاد مزاج کی بنا پر احادیث شریف کی روایت بہت کم فرماتے، فقہ اور اجتہاد میں بلند مقام رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن تک عامہ فقہ کے سلاسل جا کر ملتے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ کی تربیت یافتہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے طبقہ کی صداقت کی گواہی اس مشہور واقعے سے ملتی ہے کہ ایک یہودی اور منافق میں کسی بارے میں تنازع ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانات کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ وہ منافق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ آپ رضی اللہ عنہ فیصلہ فرما دے، مگر جب آپ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقدمے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور اب منافق مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے، تو تلوار اٹھا کر منافق کا سر قلم کر دیا۔ قرآن کریم نے سورۃ النساء میں اس فیصلے کی توثیق کی اور مستقبل طور پر یہ اصول طے پایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخری حیثیت حاصل ہے، اور جو اس فیصلے کو درست تسلیم نہ کرے وہ مومن ہی نہیں۔ اسلام کی آمد سے قبل عرب میں لکھنے اور پڑھنے کا کوئی خاص رواج نہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو قبیلہ قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اسی زمانے میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق کے فرامین، آپ رضی اللہ عنہ کے خطوط، آپ رضی اللہ عنہ کے خطابات و توقیات اب تک سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں، جن سے آپ رضی اللہ عنہ کی قوت تحریر، برجستگی کلام اور زور تیر و تقریر کا ایک انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بصرہ کے گورنر کے نام آپ رضی اللہ عنہ کے ایک خط کے چند کلمات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اما بعد ہے ابو موسیٰ، عمل کی مضبوطی یہ ہے کہ آج کا کام کل پر مت اٹھا کر رکھیں۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے پاس بہت سارے کام اکٹھے ہو جائیں گے اور تم پریشان ہو جاؤ گے، پہلے کس کام کو کریں اور کس کام کو چھوڑ دیں، اس طرح کچھ کام نہیں ہو سکے گا۔ فصاحت اور بلاغت کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بہت سے مقولے عربی ضرب المثل بن گئے، جو آج بھی عربی ادب کی جان ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کے علم الانساب میں بھی یک طولہ اور کمال حاصل تھا۔
آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کیسر و کسرا کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ، خوزستان، عجم، ارمینا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران فتح کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مساجد اور 4000 مساجد تعمیر ہوئیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کی، عدالتوں کے قاضی مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے، مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کروائی، دریا کی پیداوار پر محصول لگایا اور محصول مقرر کیے، تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی، جیل خانہ قائم کیا، راتوں کو گشت کر کے ریا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جا بجا فوجی چھاونیاں قائم کی، تنخواہیں مقرر کی، پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کروائے، گمشدہ بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے، مکاتب و مدارس قائم فرمائے، معلمین اور مدرسین کے مشاعرے مقرر کیے، تجارت کے گوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، وقف کا طریقہ ایجاد کیا، مساجد کے ائمہ کرام اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کی، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا۔ علاوہ ازیں آپ رضی اللہ عنہ نے عوام کے لیے بہت سے فلاحی و اصلاحی احکامات اور اصلاحات جاری کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پورا یقین تھا کہ انہیں شہادت نصیب ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر چڑھے، ان کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پائے اقدس مار فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدیق رضی اللہ عنہ اور 2 شہید موجود ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ شہادت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ دعا کا ترجمہ، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، مجھے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ اے اللہ تیرے راستے میں کٹ مرنے کی درخواست کرتا ہوں، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت چاہتا ہوں۔ اس پر ام مومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ابا جان یہ کیسے ممکن ہوگا؟ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ چاہے گا تو اس کے اسباب فراہم کر دے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 23 ہجری 21 ذو الحجہ کو اپنی زندگی کا آخری خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس خطبے کے بعض اقتباسات نقل کرتے ہیں۔ اس خطبے میں حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خواب کا بھی تذکرہ فرمایا اور اس کی از خود تعبیر بھی فرمائی۔ انہوں نے فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ میرا پیغام وفات ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مرغ نے مجھے 2 دفعہ چونچ ماری اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا مرغا تھا۔ میں نے اسمام بنت امیس رضی اللہ عنہ کے سامنے اسے بیان کیا تو وہ کہنے لگی تمہیں اجمی آدمی قتل کرے گا، اور فرمایا پوری قوم مجھے اپنے بعد خلیفہ کے تعین کا مشورہ دیتی ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور منصب خلافت کا ضائع نہیں فرمائے گا اور نہ اس شریعت کو کوئی غزنت پہنچنے دے گا جس سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ اگر میرا وقت اجل آن پہنچا ہے تو خلافت کا معاملہ ان 6
آدمیوں حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوا، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت وفات راضی تھے۔ حضرت عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، میں فجر کے لیے صف میں موجود تھا۔ میرے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان صرف حضرت عبداللہ بن عباس ہی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تو فرماتے برابر ہو جاؤ۔ جب وہ دیکھتے کہ صفوں میں خلا نہیں رہا تو آگے بڑھتے اور تکبیر تحریمہ کہتے۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلی رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ نال یا اتنی ہی طویل کوئی اور سورت پڑھتے تھے تاکہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اس دن ابھی آپ نے تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی کہ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کی آواز سنی۔ مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی دو داری خنجر سے آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہوا، پھر وہ اپنا دو دائی خنجر لے کر دائیں بائیں وار کرتا ہوا آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس نے 13 حضرات کو زخمی کیا، جن میں 7 حضرات شہید ہو گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اس ملعون پر کپڑا ڈال کر جب اسے جکڑ لیا تو اس ملعون ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو جنت میں واصل کر لیا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مختصر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہے ابن عباس، دیکھو کس نے مجھ پر حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، جو لوہار ہے؟ حضرت ابن عباس نے عرض کی، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اسے برباد کرے، میں نے تو اس کے لیے بلائی کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ہاتھوں مقدر نہیں کی جو اسلام کا مدعی ہو۔ بعد ازاں زخمی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر منتقل کیا گیا۔ ہم بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے۔ یہ اتنا المناک دن تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لوگوں پر اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی مصیبت ہی نہیں آئی کہ نبیذ لائی گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ نبیذ پی لی، لیکن ساری نبیذ پیٹ کے زخموں سے باہر نکل آئی۔ پھر دودھ لایا گیا، وہ بھی آپ رضی اللہ عنہ نے پی لیا، لیکن وہ بھی پیٹ کے زخموں کے راستے نکل گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ امیر المومنین کی شہادت یقینی ہے۔ اسی دوران ایک نوجوان آ کر عرض کرنے لگا، ہے امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو کہ آپ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل رہی اور آپ رضی اللہ عنہ نے ابتدائی دور میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا، جو آپ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور آپ رضی اللہ عنہ نے پورے انصاف کے ساتھ حکومت کی اور آپ رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس بات پر بھی خوش ہوں کہ ان تمام باتوں کی وجہ سے میرا معاملہ برابری پر ہی ختم ہو جائے۔ پھر وہ نوجوان واپس ہوا تو اس کا تہ بند زمین پر گھسیٹ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے بھتیجے، اپنا تہ بند اوپر اٹھاؤ، اس سے کپڑا صاف رہے گا اور یہ عمل اللہ کے ہاں تقوی کا باعث بھی ہوگا۔ پھر فرمایا، ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، دیکھو بیٹے، میرے ذمہ قرض ہے۔ حساب لگایا تو کل قرضہ تقریباً 86,000 تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو قرض کی ادائیگی کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہنا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ ان سے عرض کرنا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ہجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر ہجرہ شریف
شریف میں داخل ہو گئے، دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کو سلام کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت چاہی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی تھی، مگر آج میں انہیں اپنی اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ امیر المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، میرے لیے سب سے اہم معاملہ یہی تھا۔ دیکھو، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے اٹھا کر لے جانا، اور ایک بار ان سے ان کے حجرہ شریف میں مجھے دفن کرنے کی درخواست کرنا۔ اگر اجازت مل جائے تو حجرہ اقدس میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ بخاری شریف میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رخلت کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے دوسری بار اجازت لے کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روضہ اقدس میں ان کے دونوں ساتھیوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا۔ حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا تو میں نے ان کی زبان سے تلاوت سنی۔ آپ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی یہ والی آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو طے کیا ہوا ہے۔ مشہور تاریخی روایت سے یہی بات ثابت ہے کہ 23 ہجری 26 یا 27 ذوالحجہ کو نماز فجر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ملعون نے حملہ کیا، اور 3 دن کے بعد یکم محرم اور حرام کو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ صحیح قول کے مطابق بوقت شہادت ان کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ 3 دن پر محیط تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخلت فرمائی تو ان کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رخلت فرمائی تو ان کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی، اور حضرت عمر فاروق شہید ہوئے تو ان کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب بن سنان رومی نے آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں پڑھائی۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر میں 4 افراد، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اترے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تدفین حجرہ نبویہ شریف میں ہوئی۔